یہ آیت نمبر 225 جہاں ختم ہو رہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ للذين يؤلون من نسائهم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے تک، فإن فاءوا پس اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وإن عزموا الطلاق اور اگر وہ عزم کر لیتے ہیں طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم پس اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، ولا یحل لہن اور نہیں ہے حلال ان کے لیے یہ کہ وہ چھپائیں اس چیز کو، خلق اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فی ارحامہن ان کے رحم میں، ان کننا اگر وہ یؤمن ایمان لاتی ہیں باللہ اللہ پر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور ان کے خاوند، احق بردہن زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، فی ذالک اس بارے میں، ان ارادو اصلاحا اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا، ولہن اور ان عورتوں کے لیے اسی کی مثل حقوق ہیں، علیہن جو ان کے ذمے ہیں، بالمعروف دستور کے موافق، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، درجۃ ایک درجہ فضیلت ہے، واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر قسم کے احکامات کا تذکرہ تھا، تو اس آیت پہلی 2 آیتوں میں ایک خاص قسم کا ذکر ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، کہ اتنے دن جو ہے وہ تیرے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ جتنے دن کہے تھے اتنے دن جو ہے اس کے جو ہے نا ان دنوں کے اندر چلا جاتا ہے تو قسم اس نے توڑ دی ہے، قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مدت پوری ہو گئی، 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، تو لہذا اس کی قسم پوری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد بیوی کے پاس جانا جائز ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 4 مہینے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتا ہے، 4 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا مطلق کوئی مدت بیان نہیں کرتا کہ مطلق قسم کھا لیتا ہے کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، اور یا یہ 4 مہینے سے زائد کی قسم کھا لیتا ہے۔ ان تینوں صورتوں کا حکم جو ہے یہ ہے، اس کو ایلا کہا جاتا ہے شریعت میں، کہ جنہوں نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیے، یعنی 4 ماہ یا اس سے زائد بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی ہے، تو اب اگر یہ اس مدت کے اندر اندر بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر وہی قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تو پھر بیوی جو ہے اس کو ایک طلاق پڑ جائے گی اور اس کو طلاق بائن کہیں گے کہ بیوی کا نکاح جو ہے ختم ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ جو ہے اگر بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ تو یعنی 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے تو یہ ایلا نہیں ہے، اس کو لغوی ایلا کہتے ہیں، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں صرف یہ ہوگا کہ اگر بیوی کے پاس چلا گیا تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اگر مدت پوری ہو گئی ہے تو قسم پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد بیوی کے پاس جانا جائز ہو جائے گا۔ اگر 4 مہینے یا اس سے زائد کی قسم کھائی ہے تو پھر اگر جو ہے وہ درمیان میں چلا جاتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اگر 4 مہینے گزر جاتے ہیں نہیں گیا تو پھر قسم ہے نا وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی کو بیان فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، کہ جو لوگ ایلا کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر، تو ان کے لیے 4 مہینے تک رکنا ہے، 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے، یعنی 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی قسم کھائی ہے۔ فإن فاؤوا
بس اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں یعنی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں کہ اس نے قسم توڑ دی ہے تو قسم ٹوٹنے پر جو گناہ ہوا ہے تو اس پر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس پر رحم کر دیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے طلاق کا عزم کر لیا ہے، مطلب یہ کہ 4 مہینے جو ہے وہ نہیں جاتا ہے تو پھر جو ہے طلاق پڑ جائے گی۔ فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں کہ اس نے کیا قسم کھائی ہے اور جو ہے دل کے اندر اس کے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب اس کو جانتے ہیں۔ تو لہذا جب طلاق پڑ گئی ہے تو ظاہر آگے عدت کا مسئلہ ہے، تو فرمایا کہ عدت جو ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ 3 حیض جو ہے 3 ماہواریاں بیوی اپنے آپ کو روکے گی، 3 ماہواریاں عدت گزارے گی۔ تو چاہے جو بھی طلاق واقع ہوئی ہو، جس طرح بھی شوہر نے طلاق دی ہو، یا چاہے ایلا کے ذریعے ہو یا ویسے خود جو ہے جیسے آگے طلاق کا طریقہ آ رہا ہے جو ہے نا، خود طلاق دے دی ہو، تو اس عورت کے ذمے عدت گزارنا لازم ہوتا ہے۔ عدت جو ہے وہ 3 ماہواریاں اس آیت کے اندر بیان فرمائی گئی، لیکن وہ عورت جس کو ماہواری آتی ہے اس کے لیے 3 ماہواری عدت ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو ماہواری نہیں آتی، بچپن کی وجہ سے چھوٹی عمر ہے، یا یہ ہے کہ عمر زائد ہو چکی ہے، زائد عمر ہونے کی وجہ سے اس کو ماہواری نہیں آتی، اس کو طلاق مل گئی ہے، تو اس کی عدت آگے سورۃ طلاق میں آئے گی کہ اس کی عدت 3 مہینے ہے، کہ وہ 3 مہینے اپنے آپ کو روکے گی، اس کے بعد جو ہے پھر وہ آزاد ہوگی کہیں اور نکاح کرنا چاہے۔ یا اسی طریقے سے وہ عورت ہے کہ جو حیض کا زمانہ تو ہے اس کا، لیکن اس کو حمل ہے، حمل کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آ رہا، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، بچے کے پیدا ہونے تک ہے۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عدت کے اندر رہے گی۔ بچہ جو ہی پیدا ہوگا اس کی عدت فوراً ختم ہو جائے گی، چاہے بچہ 2 دن میں پیدا ہو جائے، چاہے بچہ 8-9 مہینے کے اندر پیدا ہو، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عدت میں رہے گی، جو ہی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت گزر جائے گی۔ تو فرمایا کہ ولا یحل لهن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، تو لہذا عورتوں کی چونکہ عدت کے اندر عورت کی بات کا اعتبار ہے کہ اب اس کو ماہواری آئی ہے نہیں آئی وہ خود بتائے گی، تو اس لیے فرمایا کہ عورت جو ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے رحم کے اندر پیدا کیا اس کو نہ چھپائے، یعنی رحم سے حیض آ رہا ہے، ماہواری آ رہی ہے نہیں آ رہی، کب جو ہے نا ماہواری آئی ہے، کب ختم ہوئی ہے، یہ سب جو ہے اس کو عورت کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صاف صاف بتلا دے۔ اور اگر رحم کے اندر بچہ پیدا ہو چکا ہے جو ہے نا، تو وہ بھی بتا دے کہ میں حاملہ ہوں، حمل سے ہوں، امید سے ہوں، تاکہ عدت کے صحیح معلومات ہو جائے۔ اور وبعولتهن احق بردہن، تو اس عدت کے اندر اگر خاوند دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے، مثلا طلاق ایسی ہے جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، جیسے آگے آئے گا، تو اس طلاق رجعی کے اندر شوہر دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو رجوع قول سے بھی ہو سکتا ہے، زبانی رجوع بھی ہو سکتا ہے، کہہ دے کہ میں جو ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں، یا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، یا میں اس کو اپنی بیوی بناتا ہوں، تو ان الفاظ وغیرہ سے رجوع ہو جاتا ہے۔ تو عدت کے اندر رجوع کا اختیار شریعت نے شوہر کو دیا ہے۔ وبعولتهن احق بردہن فی ذلک، کہ اس عدت کے اندر شوہر جو ہے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، مطلب اس عورت سے رجوع کرنے کا۔ عدت کے زمانہ کے اندر اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی ہے، 3 ماہواریاں گزر گئی ہیں، تو اب جو ہے وہ شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہے، اب جو ہے نا اس کا نکاح بالکل یہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ عورت آزاد ہو چکی ہے، جہاں چاہے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے۔